بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں بلال ڈار اور آج کے پروگرام میں ہم جو گورنر بلوچستان کی تبدیلی کے حوالے سے جو مشاورت جاری ہے اور اس میں جو مضبوط ترین دو امیدواران سامنے آئے ہیں، جن کے نام سامنے آئے ہیں، جن میں ایک احمد خان اچکزئی اور دوسرے ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی، ان دونوں کے فیملی بیک گراؤنڈ، ان کے خاندانوں کی خدمات، ان کے حالات و واقعات کا تقابلی جائزہ لیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کس کی کیا خدمات ہیں اور کس کے گورنر بلوچستان بننے کی صورت میں صوبے کو، صوبے کی عوام کو اور وفاقی حکومت کو کیا فائدے یا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم احمد خان اچکزئی صاحب کے حالات و واقعات کا ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ احمد خان اچکزئی قبائل کی ایک بڑی اور طاقتور شخصیت ہیں۔ ان کے مداحوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے۔ ان کی محمود خان اچکزئی کے ساتھ درینہ خاندانی دشمنی بھی ہے اور اس دشمنی کی بھیٹ اب تک دونوں جانب سے تقریباً 300 افراد چڑھ چکے ہیں، یعنی 300 کے لگ بھگ افراد کا قتل ہو چکا ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کئی گنا زائد ہے۔ اس دشمنی کے باعث وہ اپنے حامی قبائل کی مشاورت و منشا سے تقریباً 20 سال قبل پاکستان چھوڑ کر گلف چلے گئے تھے، لیکن گزشتہ دنوں پاکستان واپس لوٹ آئے ہیں۔ ان کی آمد پر ہزاروں افراد نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور ایک بہت بڑی ریلی کی صورت میں انہیں شہر کا چکر بھی لگوایا گیا۔ ان پر قتل، اقدام قتل و اغوا کی متعدد FIRs بھی درج ہیں، جبکہ مبینہ طور پر PIA طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں بھی زیر حراست رہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ہائی جیکرز کی مدد کی ہے، لیکن بعد ازاں انہیں اس الزام سے بری قرار دے دیا گیا۔ اس سارے صورتحال کے اندر ان کی آمد کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ انہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ گورنر بنانے کی غرض سے ہی پاکستان واپس لے کر آئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور جانا کہ احمد خان اچکزئی صاحب کے حالات و واقعات کیا ہیں اور ان پہ کیا الزامات ہیں۔ آئیے اب ذرا ایک نگاہ ڈالتے ہیں ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی کے فیملی پر، ان کے حالات و واقعات پر۔ ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی پیشے کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر ہیں۔ جرمن فنڈنگ کی مدد سے کوئٹہ میں بچوں کے علاج کے لیے 150 بستروں کا ہسپتال بنا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ گردوں کا ہسپتال بھی بنایا اور 10 سال تک بطور چیف ایگزیکٹو اس میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ بلوچستان میں فاطمیت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا کے مریضوں کو مفت خون مہیا کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ دور دراز کے علاقوں میں درجنوں میڈیکل کیمپس لگا کر تقریباً 1 لاکھ مریضوں کا مفت علاج کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی سے محروم گھرانوں کو روشن کرنے کے لیے 350 گھروں کو اب تک سولر لیمپس مہیا کر چکے ہیں۔ درجنوں کے حساب سے فلٹریشن پلانٹس لگا چکے ہیں۔ ان کی یہ خدمات بلوچ پشتون تعصب سے پاک ہے، اسی لیے نہ صرف بلوچ پشتون بلکہ بلوچستان میں آباد کار گھرانے بھی ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ محمد خان جوگزئی کے والد سردار باز محمد خان جوگزئی بلوچستان سے تحریک پاکستان کے نہ صرف اہم رہنما ہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ترین ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ قاضی عیسیٰ کو کانگریس سے نکال کر مسلم لیگ میں لانے کے لیے نہ صرف مسلم لیگ بلوچستان کی صدارت سے رضاکارانہ مستعفی ہوئے بلکہ قاضی عیسیٰ کو مسلم لیگ بلوچستان کا صدر بھی بنوایا۔ 1947 کو سب سے پہلے انگریزوں کا پرچم پھینک کر پاکستانی جھنڈا لہرایا۔ یہ ان کی پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار تھا۔ 2 مرتبہ قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے اور اپنی جیب سے سکول بنا کر اپنی جیب سے ٹیچرز کو تنخواہیں بھی ادا کرتے رہے۔ ان کے بھائی یعنی امیر محمد جوگزئی کے بھائی گل محمد خان جوگزئی جنرل ضیاء کے دور میں 34 سال کی عمر میں وفاقی وزیر پانی و بجلی بن کر کم ترین عمر والے
وزیر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ 1991 سے 93 تک گورنر بلوچستان رہے۔ محمد خان جنیجو کے دور میں تیونس میں پاکستان کے سفیر رہے۔ UN جنرل اسمبلی میں 2 مرتبہ پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امیر محمد خان جوگزئی کے بھتیجے سردار سکندر حیات خان جوگزئی، جو کہ گل محمد خان جوگزئی کے بیٹے ہیں، جنرل پرویز مشرف کے دور میں وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دونوں کے حالات و واقعات کا بغور جائزہ لے لیا ہے۔ گورنر بلوچستان کے فیصلے کا اختیار تو قانون اور آئین کے مطابق وزیر اعظم کو ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان ہی کریں گے کہ کون ان میں سے کوئی بہتر ہے، شخصیت ہے جو گورنر بننے کے لیے موزوں ترین ہے، یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کیا رول ادا کرتی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوگا۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ ان میں سے دونوں میں سے کون بہتر گورنر کا امیدوار ہے یا موزوں ترین ہے، اور ساتھ ساتھ جو نئے دوست ہیں وہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان۔